علیکم، میں امداد سمرو۔ پونے 4 سال کے اقتدار کے دوران عمران خان صاحب کے اثاثوں میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے، ڈبل نہیں، ٹرپل نہیں، اس سے بھی زیادہ اضافہ ہوا عمران خان صاحب کی دھن دولت میں۔ اور اب عمران خان صاحب کی مزید نظر ہے سرکاری خزانے پر، جہاں سے کروڑوں اربوں روپے لٹانے کا منصوبہ بنایا گیا ہے، اور تحریک عمران خان صاحب چلانے جا رہے ہیں۔ وفاق کی حکومت کے خلاف آغاز کرنے کا اعلان باضابطہ کر دیا گیا ہے، شیڈول جاری کر دیا گیا ہے۔ اور ادھر وزیر اعظم شہباز شریف عمران خان کے ایک دوست سے ملنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ دوست بھی وہ جس کی خاطر عمران خان صاحب نے اقتدار ٹھکرا دیا، اس دوست سے شہباز شریف نے ملنے کا بنایا ہے منصوبہ۔ تو پہلے آغاز کر لیتے ہیں عمران خان صاحب کی دولت سے، دولت عمران خان صاحب کی۔ اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، عمران خان صاحب نے خود اعتراف کیا ہے کہ ان کے پاس 2018 میں 3 کروڑ 80 لاکھ روپے کے اثاثے تھے، اب بڑھ کر 30 کروڑ روپے ہو گئے ہیں۔ 3 کروڑ 80 لاکھ، 4 ارب لگا لیں، اب 4 کروڑ لگا لیں، اور اب وہ 30 کروڑ ہو گئے۔ یہ کوئی تقریباً 8 گنا سے زیادہ کا اضافہ ہے، 8 گنا سے زیادہ اضافہ، یعنی ڈبل ٹرپل نہیں، اس سے بھی زیادہ عمران خان صاحب کی دولت جو ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ اور صرف ان کی نہیں، ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی بھی دولت بڑھ گئی ہے، ان کے اثاثے بھی بڑھ گئے ہیں۔ 2018 میں عمران خان صاحب نے جو گوشوارے جمع کروائے تھے انتخابات کے سے پہلے الیکشن کمیشن میں، اور اب جب ایک بار پھر عمران خان صاحب 9 حلقوں میں انتخابات لڑنے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے جو ان کے اثاثے جمع کروائے گئے ہیں فیصل آباد میں، NA 108 ہے میرا خیال ہے فیصل آباد کا، تو وہاں پر جو اثاثے جمع کروائے گئے ہیں عمران خان صاحب کے، اس کے مطابق 2018 میں نہ صرف کپتان کے بلکہ ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے اثاثے جو ہیں 2018 کے مقابلے میں بڑھے ہیں۔ ذرا جو حساب کتاب سامنے آ رہا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ کیونکہ میڈیا مسلسل رپورٹ بھی کر رہا ہے، اور پھر اس کا جو جائزہ ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ عمران خان صاحب نے جو ڈکلیئر کیا تھا 2018 میں 3 کروڑ 80 لاکھ اپنے اثاثے ڈکلیئر کیے تھے، اور اس میں انہوں نے اپنی اہلیہ بشرا بی بی کی جو پراپرٹیز تھی اس میں ان کی 431 کنال اراضی ظاہر کی تھی، اب وہ بڑھ کر 698 کنال ہو گئی ہے۔ اب یہ بڑھ گیا، ان کے پراپرٹیز بھی بڑھ گئی ہیں۔ اچھا جی، اب 30 کروڑ 42 لاکھ 78 ہزار 495 روپے ٹوٹل اثاثے عمران خان صاحب کے۔ ان کی اہلیہ کا میں نے بتا دیا، 698 کنال زمین ان کی، اور اس کے علاوہ بنی گالہ میں ان کا 3 کنال کا گھر بھی ہے وراثت میں ملنے والے، یہ بشرا بی بی کے وراثت میں ملنے والے 2 گھر، بکھر میں 228 کنال زمین انہوں نے رکھی ہوئی ہے۔ اچھا، زمان پارک کا عمران خان صاحب کا گھر، اس پر انہوں نے تعمیرات ہوئی پچھلے دنوں حکومت میں آنے کے بعد، یا پہلے شروع ہو گئی تھی تو حکومت کے دوران مکمل ہو گئی۔ 4 کروڑ 86 لاکھ 60 ہزار روپے اس پر خرچ ہوئے ہیں۔ یہ علیم خان صاحب بتا سکتے ہیں کہ یہ کہاں سے خرچ ہوئے، کیسے خرچ ہوئے۔ عمران خان صاحب کے آمدن کے ذرائع نہیں بتائے جاتے کہ کیا ذرائع ہیں، وہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ نہیں بتا پاتے، بلکہ ان کے جو ٹیکسز تھے وہ کچھ 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ تھے 2018 کے بعد بھی۔ یہ 2020-21 میں جو انہوں نے ظاہر کیے تھے وہ پھر 80 لاکھ سے بڑھ گئے تھے، 80 لاکھ سے زیادہ ان کے انکم ٹیکس جو تھے وہ ہو گئی تھی۔ تو جب پوچھا گیا تھا تو پھر انہوں نے جو جواز دیا تھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور آمدن آئی کہاں سے عمران خان صاحب کی، وہ بھی بڑی دلچسپ کہانی ہے کہ اتنے پیسے کہاں سے آئے کہ عمران خان صاحب، کیونکہ ان کے اثاثوں کے مطابق ان کی کہیں کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے، کوئی کمپنی شمپنی کسی میں نہیں ہے۔ ہاں، ایک وہ جو ثاقب نثار صاحب نے عمران خان صاحب کو ریلیف دینے کے لیے اسلام آباد کا ایک پلازا تھا، اس کو انہوں نے جائز قرار دیا تھا، جس کو NOC نہیں دیا تھا، CDA کو زبردستی اس کے گردن پر چھری رکھ کر وہ لیا گیا تھا، کیونکہ وہاں پر عمران خان صاحب کا فلیٹ تھا۔ تو وہ وہاں سے عمران خان صاحب کو کچھ پیسے آتے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں۔ 4 کروڑ 86 لاکھ 60 ہزار روپے زمان پارک کے گھر کی تعمیر پر خرچ ہوئے، اور 2020 میں بنی گالہ میں اضافی تعمیرات پر 39 لاکھ، یعنی اقتدار میں آنے کے بعد 39 لاکھ 54 ہزار 79 روپے خرچ ہوئے تھے۔ اور اس کے علاوہ کانسٹیٹیوشنل ایوینیو پر ایک فلیٹ ہے عمران خان صاحب کا، جو میں نے بتایا کمرشل پلاٹ ہے ایک، جہاں سے ان کو 14 لاکھ روپے کرایہ وصول ہو رہا ہے۔ اور ان کے پاس 4 بکریاں بھی ہیں، وہ بکریوں کا دودھ ذرا زیادہ صحت مند ہوتا ہے، اور ان کی بیوی کے اور ان کے پاس کوئی زیورات نہیں ہیں۔
اچھا جی، کاغذات نامزدگی میں انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس 1,12,29,398 روپے ہیں، اور انہوں نے 4 بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات بھی ظاہر کی ہیں، جن میں سے ایک اکاؤنٹ میں $3,23,587 موجود ہیں ان کے، یعنی یہ جو ہے اچھا وہ فورن وہ جو ہوتے ہیں کرنسی اکاؤنٹ جو ہوتے ہیں۔ تو اچھا، اب عمران خان صاحب نے جو 2021 میں، اس سے پہلے یعنی 18 میں تو جو کیے تھے وہ کیے تھے 3,80,00,000، 2021 میں عمران خان صاحب نے 2020-21 کی نسبت ان کے اثاثے جو ہیں وہ 6 کروڑ سے زیادہ ان کے اثاثوں میں وہ ہے اضافہ۔ اب یہ ان کے اپنے دستاویزات ہیں عمران خان صاحب کے، تو یہ عمران خان صاحب کی جو ٹوٹل ان کا حساب کتاب ہے یہ آگے۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ خود ہی بتا رہے ہیں، خود ہی ڈکلیئر کر رہے ہیں، تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ عمران خان صاحب کے یہ اثاثے کہاں سے بنے، کیونکہ وہ خود کہتے ہیں ان کا کوئی کاروبار نہیں ہے۔ جب کوئی بندہ سیاست کرتا ہے وہ کاروبار نہیں کر سکتا، حکومت میں آتا ہے تو کاروبار نہیں کر سکتا۔ تو جب آپ کاروبار نہیں کر سکتے اور آپ کی کوئی بہت زیادہ زرعی زمین نہیں ہے کہ آپ کی بہت زیادہ زرعی زمین ہو جہاں سے آپ کو انکم آتی ہو، کوئی آپ کی بہت زیادہ اس طرح کی پراپرٹی نہیں ہے، تو یہ کیسے اس طرح بڑھ رہے ہیں اور آپ کوئی سورس نہیں ڈکلیئر کر رہے کہ آپ کے پاس کیا سورسز ہیں۔ اور پھر جب آپ گوشوارے جمع کراتے ہیں تو پھر انہیں لکھتے ہیں آمدن کے ذرائع، جو پچھلی بار انہوں نے عمران خان صاحب نے لکھا تھا کہ جی یہ میرے اثاثے جو ہیں وہ جو ٹیکس گوشوارے جمع ہوتے ہیں کہ یہ میری آمدن جو ہے میں نے کہاں سے لی ہے، توشہ خانہ سے لیے ہوئے تحائف بیچ کر۔ اب توشہ خانہ کا معاملہ جو ہے وہ ہے عمران خان صاحب کا سورس اس وقت، ان کی جو یہ پراپرٹی اکاؤنٹس بڑھے، پیسے بڑھے، اثاثے بڑھے، اس کے پیچھے سیدھا توشہ خانہ سے جتنے تحائف آتے عمران خان صاحب کچھ بتائے کچھ بغیر بتائے لے جاتے رہے، اس کی وجہ سے ان کے جو اثاثے بڑھے، یہاں تک کہ انہوں نے کوئی چند سو چند ہزار روپے والے جو ٹی سیٹ ہیں وہ تک لے کر عمران خان صاحب گئے، اور بہت سے وہاں پر درج کروائے اور بہت سے درج نہیں کروائے۔ تو اس طرح بڑھتے ہیں عمران خان صاحب کے اثاثے، اور بغیر کسی سورس آف انکم بتائے ہوں گے سورس آف انکم، یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے نہیں ہوں گے، بہت زیادہ انویسٹمنٹ لوگ کرتے ہیں عمران خان صاحب پر، وہ سب سے بڑے سورس آف انکم ہے۔ تو خیر اچھا، اب دوسرا معاملہ جو ہے وہ بڑا ایک سنگین شکل اختیار کر سکتا ہے ملک اور قوم کے لیے۔ تھوڑا سا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو عمران خان صاحب کی بورڈ وارئرز جن کو کہتے ہیں وہ متحرک ہو جاتے ہیں، پھر عدالت کا مسئلہ ہو، پھر فوج کا مسئلہ ہو، عمران خان صاحب کے سیاسی مخالفین کا مسئلہ ہو، آسمان شیرازی جیسی نڈر صحافیوں کا مسئلہ ہو، کسی کا بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی عمران خان صاحب کے متعلق بات کرے تو پھر ان کے خلاف ایک گندی قسم کی مہم شروع ہو جاتی ہے، گندی مہم، مطلب بغیر یہ دیکھے کہ یہ لفظ جب ان کے گھروں میں پڑھے جائیں گے تو وہ قابل اعتراض ہوں گے، پوچھیں گے گھر والے کہ یار یہ کہاں سے زبان سیکھی ہے، وہ شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کیوں؟ ڈالر، مال، پیسے کی وجہ سے۔ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں کی بورڈ وارئرز پر خرچ کر رہی ہے 87 کروڑ روپے، جو ڈکلیئر کیے گئے ہوئے باضابطہ سرکار نے بتایا ہے۔ اور اس سے پہلے مرکز میں جب حکومت تھی تو وہ سارے کے سارے کی بورڈ وارئرز سرکاری پیسے پر پالے جاتے تھے۔ اب کیونکہ عمران خان صاحب کے پاس خیبر پختونخوا کے بعد پنجاب بھی آ گیا، تو پنجاب میں عمران خان صاحب نے وہی منصوبہ بنایا ہے جو مرکز میں چلا رہے ہوتے تھے۔ اس سے پہلے پنجاب عثمان بزدار صاحب کی جو تھی سرکار میں تب بھی اسی طرح چل رہا ہوتا تھا، لیکن اب پرویز الہی کی حکومت میں آ کر عمران خان صاحب کی زیادہ اپنی صوبے پر اور سیاست پر گرپ رکھنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ پرویز الہی صاحب نے تو کسی نہ کسی موقع پر تو کر دینی ہے نا، پرویز الہی صاحب نے ہاتھ کر جانا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، ان کو پتہ ہے، تو لہٰذا وہ اپنی پوری گرفت پورے اقتدار پر پوری رکھنا چاہ رہے ہیں۔ کوئی بھی ایسی وزارت عمران خان صاحب جو پرویز الہی صاحب کے پاس نہیں چھوڑنا چاہ رہے، اور خود بیٹھ کر لاہور کو چلانا چاہ رہے ہیں، جس طرح پہلے بنی گالہ سے بیٹھ کر چلاتے تھے، اس بار اس سے زیادہ جو ہے وہ گرپ ہوگی عمران خان صاحب کی۔ اس کے پیچھے وجہ سادہ سی ہے، ایک تو پرویز الہی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں پنجاب میں، تو ان کو وہ کھیلنے کے لیے کھلا میدان نہیں دیں گے، ان کے پاؤں میں زنجیر ڈال کر رکھیں گے عمران خان صاحب، کھینچیں گے، نتھ ڈال کر بیٹھیں گے پرویز الہی صاحب کو، کہ وہ جس طرح ریچھ کو نتھ ڈال کر لڑایا جاتا ہے نا تاکہ کہیں وہ کھا ہی نہ جائے، تو اسی طرح کیونکہ پرویز الہی سیاسی طور پر ایک بڑے ریچ ہیں، عمران خان صاحب کی پوری پنجاب کی ٹیم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، جب وہ اسپیکر تھے تب بھی نہیں کر سکتی تھی۔ تو اب عمران خان صاحب مختلف طرح سے ان کو پنجاب کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں، ایک تو وزیروں کے ذریعے اپنے سیاسی طریقے سے، دوسرا کی بورڈ وارئرز کے ذریعے۔ اب 11 اگست کو ایک نوٹیفیکیشن آیا تھا، وہ جو مشہور ہیں بیٹا ارسلان
ارسلان خالد، ڈاکٹر ارسلان خالد، وہ بہت پرانے اور بہت ایکسپرٹ ہیں بھائی، ملینز میں ایک منٹ میں وہ ویوز دلوا دیتے ہیں اپنے یوٹیوبرز کو، ملینز میں، اور اس کے علاوہ ٹویٹر پر ٹرینڈ چلاتے ہیں تو وہ کروڑوں میں چلے جاتے ہیں۔ امپورٹڈ حکومت نامنظور، جنرل باجوہ صاحب کے خلاف، چیف جسٹس کے خلاف 7 اپریل کے فیصلے پر ملینز میں ٹرینڈ چلے گئے تھے، پریشان ہو گئی تھی دنیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، نئے ریکارڈ بن گئے تھے۔ تو بہت بڑے ایکسپرٹ ہیں وہ ارسلان صاحب۔ تو ارسلان صاحب کو تو ایسے نہیں چھوڑا جا سکتا تھا نا، بلکہ گلا کیا تھا بشریٰ بی بی صاحبہ نے، وہ جو آڈیو منظر عام پر آئی تھی کہ جی یہ سارا ہمارے جو معاملہ فراغوگی کا معاملہ آیا تھا، ان کی زمینیں، بلکہ زمینوں سے مجھے یاد آیا کہ انہوں نے کیونکہ زمینیں تو بڑھا دی نا، زمینوں کی پراپر زیادہ بتا دی ہے، تو ان کو کوئی 458 کینال جو زمین ہے وہ ملک ریاض نے بھی دی ہوئی ہے۔ اب ملک ریاض صاحب کا معاملہ کل کابینہ کے اجلاس میں آنے والا ہے، یہ زمین کی الاٹمنٹ کا، اور ملک ریاض کو جو 50 ارب کے قریب جو رقم برطانیہ سے پاکستان کو واپس آنی تھی، جو پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت تھی، وہ انہوں نے عمران خان صاحب نے خاموشی سے سیٹلمنٹ کر کے اور بند لفافے کے ذریعے وہ ڈیل کر کے اور وہ ان کو ملک ریاض صاحب کو بخش دی تھی۔ جیسے نہ جانے کہاں سے آئی تھی دولت، کس کی تھی وہ۔ عمران خان صاحب خود تو پوچھتے تھے کہ تمہارے باپ کی دولت ہے سیاسی مخالفین سے، تو یہ پاکستان کی دولت تھی، عمران خان صاحب نے دے دی ان کو، ملک ریاض کو۔ تو وہ معاملہ کل آئے گا اپنا کابینہ میں، اس پر میں اگلے ویلاگ میں تفصیلی بات کروں گا۔ تو وہ جو اپنا معاملہ تھا زمینوں کا، فراغوگی کے اسکینڈلز آ رہے تھے سارے کچھ، تو اس پر بشریٰ بی بی نے گلا کیا تھا ارسلان کو، بیٹا ارسلان لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک ہفتے سے آپ کی جو سوشل میڈیا کی ٹیم ہے وہ ذرا ٹھنڈی بیٹھی ہوئی ہے، تو بیٹا یہ جو کچھ فرح بیٹی پر آئے ہیں لوگ، یہ بچی فرح پر آئے ہیں، میرے اور عمران خان صاحب کے معاملات بھی کرپشن کے وہ نکالیں گے، تو ان سب کو آپ نے نتھی کر دینا ہے غداری کے ساتھ۔ تو وہ والے بیٹا ارسلان صاحب جو ہیں، ڈاکٹر ارسلان خالد صاحب، ان کو 11 اگست کو ان کا نوٹیفیکیشن ہوا تھا معاون خصوصی وزیر اعلیٰ برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی، اور ان کو عرفہ کریم ٹاور، یہ جو ماڈل ٹاؤن کے پاس ہے فیروز پور روڈ پر، اس عرفہ کریم ٹاور میں ان کا دفتر، کیونکہ آئی ٹی کا دفتر وہی ہوتا ہے، آئی ٹی کا پنجاب کا ہب وہی ہے، تو وہاں ان کو بٹھانے کا فیصلہ ہوا تھا کہ وہاں ان کو بٹھایا جائے گا۔ اب جو تبدیلی ہوئی ہے، کچھ مزید ری شفلنگ ہوئی ہے کابینہ میں قلمدانوں کی، تو اس میں یاسر ہمایوں صاحب جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر تھے، ان سے محکمہ واپس لے کر پورا کا پورا ڈپارٹمنٹ، پورا کا پورا قلمدان ایک معاون کو دے دیا ہے، ڈاکٹر ارسلان خالد کو۔ یعنی ارسلان خالد اب پریکٹیکلی وزیر بن گئے، مکمل وزارت ان کے پاس ہے آئی ٹی کی۔ اب سوال اٹھ رہا ہے کہ جی وہاں عرفہ کریم ٹاور میں تو ہزاروں بچے بچیاں جو آئی ٹی کے وہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہاں یہ صاحب جا کر بیٹھ گئے، تو انہوں نے تو وہاں سے نئے کی بورڈ واریئرز پیدا کر دینے، نئے کی بورڈ واریئرز جو ایک پراپر ایک روبوٹ کی طرح آپریٹ کرتے ہیں، وہ لوگ پی ٹی آئی کے جو کی بورڈ واریئرز ہیں، روبوٹ کی طرح۔ یعنی میں نے کئی بار یہ مثالیں دی ہیں کہ عمران خان صاحب نے عید گزر جانے کے بعد کہا کہ جی کل عید منائی جائے گی، تو اس کو بھی سیکنڈوں میں ہزاروں لائک اور ری ٹویٹ مل گئے تھے۔ تو اتنا، یعنی وہ تو سارے کے سارے روبوٹ ہوتے ہیں کہ کوئی چیز آتی ہے آپ نے اس کو آگے بڑھانا ہے۔ پھر یہ کہ میرے ماموں کا بیٹا کامران، پھر یہ کہ جی میرا شوہر، یعنی درجنوں اکاؤنٹ سے ایک خاتون بتا رہی کہ جی میرا شوہر جو جلسے کے لیے تیار ہو رہا ہے، تو وہ کئی خواتین کے نام کے اکاؤنٹس نے وہی تصویر شیئر کی کہ جی یہ میرا شوہر۔ یعنی ایک بندہ کتنی عورتوں کا شوہر ہو سکتا تھا؟ 1 2 3 4، اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا تھا نا۔ تو یہ کی بورڈ واریئرز کا کام ہوتا ہے۔ تو وہ کی بورڈ واریئرز پر ظاہر ہے لاکھوں کروڑوں اربوں روپے لگتے ہیں۔ 87 کروڑ روپے تو کے پی کے والے بتا رہے ہیں کہ جی ابھی ان برے حالات میں ہم خرچ کر رہے ہیں، تو یہ پنجاب میں تو بہت زیادہ پیسہ ہے بھائی۔ تو پنجاب سے عمران خان صاحب مزید کروڑوں اربوں روپے اپنی سیاست پر لگانے کے لیے سرکاری خزانے سے اس طریقے سے نکالیں گے، اپنے کی بورڈ واریئرز کو لگائیں گے۔ اچھا جی، اب تحریک ہے عمران خان صاحب کی۔ عمران خان صاحب کے دوست سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ملنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ تو تحریک جو ہے عمران خان صاحب نے اناؤنس کر دی ہے، پرسوں انہوں نے جلسے میں اعلان کر دیا تھا کہ جب میں نکلوں گا، انہوں نے بتایا تھا کہ جی میں پنڈی سے آغاز کروں گا جلسوں کا۔ تو پنڈی سے یاد آیا کہ پنڈی کے جلسے کا معاملہ جو ہے وہ آگے چلا گیا ہوا ہے۔ پہلے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ آئندہ ہفتے پنڈی جاؤں گا، اور شیخ رشید صاحب دبئی پہنچ گئے۔ دبئی جا کر انہوں نے کہا کہ جی میں اگر عمران خان صاحب نے 17 تاریخ کو پنڈی میں جلسہ کیا، جو انہوں نے شاید انڈرسٹینڈنگ تھی، تو پھر میں واپس آ جاؤں گا، ورنہ پھر میں یہاں سے لندن چلا جاؤں گا۔ تو جس سے سوشل ٹویٹر پر چل رہا ہے کہ جی شیخ رشید صاحب بھاگ گئے،
فرار ہو گئے لندن. میرا نہیں خیال شیخ رشید صاحب بھاگیں گے، کیونکہ شیخ صاحب کے اوپر کوئی ایسا بڑا مقدمہ ہے نہیں، اور نہ ہی عدالتیں گرفتار ہونے دیں گی. 1 منٹ سے پہلے شیخ کہتے تھے جی میں ہتھکڑی میرا زیور، جیل میری سسرال، میں گرفتار ہونے کے لیے تیار ہوں، میں نے سامان باندھ دیا ہے. تو رانا ثناء صاحب نے کہا آپ کو گرفتار کرنے آ بھی نہیں رہے، آپ سامان بند آ رہے. اس سے پہلے جب کہا کہ جی میں گرفتاری دینے آ رہا ہوں، میں جا رہا ہوں فیصل آباد گرفتاری دینے، اور پھر فیصل آباد جانے سے پہلے عمران خان کا جلسہ تھا، فیصل آباد جانے سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت لے لی تھی. تو شیخ صاحب بہرحال وہ باہر چلے گئے ہوئے شیخ صاحب، تو ان کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ جی وہ بھاگ گئے ہیں، پتہ نہیں. اچھا جی، اب عمران خان صاحب نے ایک تو 2 چیزیں، ایک تو لطیفہ یہ ہے کہ جی اعلان کیا ہے، فواد چودھری صاحب نے آج میٹنگ تھی بنی گالہ میں، اعلان کیا ہے کہ جمعرات کو آزادی صحافت کا دن منائیں گے، اور اس کے بعد عدلیہ کی آزادی کا دن. تحریک انصاف آزادی صحافت کا دن منائے، جن کے چیئرمین، جن کے قائد عمران خان صاحب جو ہیں، وہ صحافیوں کو سامنے بٹھا کر پریس کانفرنس کرنے کے روادار نہ ہوں، صرف 4-5 اینکرز کے علاوہ کسی اور اینکر کو انٹرویو دینے کو تیار نہ ہو. اپنے جلسوں میں میڈیا کو کہیں کہ جی آپ نے نہیں آنا، کہہ دیا جائے، اعلان کیا جائے جی 2 چینلز کے علاوہ کوئی اور میڈیا نہیں آیا، نہ آیا ہمارے جلسے میں. شکایت کی جاتی ہے کہ ہم نے آپ کو بلایا ہے، آپ نہ آئے آپ. تو وہ والی عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی جو ہے وہ آزادی صحافت کا دن منا رہی ہے، اور پھر ججز کو دن رات گالیاں نکالنے والے آزادی، عدلیہ کی آزادی کے لیے دن منا رہے ہیں. بہرحال لیکن دوسرا جو ہے وہ ہے عمران خان صاحب 19 اگست کو کراچی، 20 اگست کو حیدرآباد میں جلسہ کریں، اور 10 ستمبر تک ملک کے مختلف شہروں میں جلسے کریں گے. اور اس کی یہ تحریک حکومت کو الیکشن کے لیے مجبور کروانے کے نام سے چلائی جا رہی ہے، انتخابات کروانے کے لیے، انتخابات کے لیے مجبور کرنے کے نام پر چلائی جا رہی ہے. لیکن یہ تحریک جو 2023 میں انتخابات ہوں گے اس کے لیے اب عمران خان صاحب اس کی تیاری کر رہے ہیں، اور اس کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کو بھی لگ پتہ گیا ہوا ہے کہ نہیں انتخابات وہ نہیں کروا سکتے. اچھا جی، یعنی حکومت کو مجبور نہیں کر سکتے. اب آخری چیز ہے، آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب کے سب سے بڑے دوست، عمران خان صاحب نے آج تک ایسی دوستی کسی کے ساتھ نہیں رکھی، جو ہمیں پیٹرول بھی 30% پر دے رہا تھا، جو ہمیں گندم بھی سستی دے رہا تھا، ہم نے معاہدہ بھی کر لیا ہوا تھا. ہم نے امریکہ کو کہا کہ جی ہم تو جائیں گے، آپ ناراض ہو تو ہم جائیں گے وہاں. روسی صدر ولادیمیر پوٹن عمران خان صاحب کے سب سے بڑے دوست. ویسے تو ٹرمپ بھی بہت اچھے دوست تھے، عمران خان کے بہت بڑے دوست. تو پوٹن جو ہے، ان سے عمران خان صاحب نے ملاقات کی تھی جب حملہ کیا تھا روس نے یوکرین پر. تو اس کے بعد عمران خان نے کہا کہ جی تحریک عدم اعتماد جو تھی وہ میرے خلاف سازش تھی، کیونکہ میں روس کیوں گیا. مجھے امریکہ نے پوچھا کہ جی تم روس کیوں جا رہے ہو، تو میں نے کہا میں کوئی غلام ہوں. تو وہ والے روس جس کی خاطر عمران خان صاحب، پھر وہ کہتے جی میں نے انکار کر دیا، تو امریکہ نے میری حکومت ختم کر دی سازش کر کے. یہ پاکستان میں میر جعفر اور میر صادق کو اپنے ساتھ ملایا، پھر یہ چوروں کو، ڈاکوؤں کو آگے لگا کر میری حکومت ختم کر دی. تو وہ والے روس کے صدر ولادیمیر پوتن کے ساتھ شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوگی. شنگھائی تعاون تنظیم کے جو اجلاس ہے 15 اور 16 دسمبر کو سمرقند ازبکستان میں ہوگا. اور وزارت خارجہ یہ کہہ رہا ہے، وزارت خارجہ کا ترجمان، کہ جی ہمارا جو روسی سفارت خانہ ہے پاکستان میں، اس کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں، کیونکہ کانفرنس میں تو شریک ہوں گے سارے، لیکن ایسی کانفرنسز میں سائیڈ لائنز ملاقاتیں ہوتی ہیں جو سفارتکاری میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں. تو سائیڈ لائن ملاقاتوں میں وزیر اعظم شہباز شریف کی پوتن کے ساتھ ملاقات ہو. اگر یہ ملاقات کے لیے کوششیں جاری ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو کچھ کہتے رہے کہ جی مجھے روس جانے کی سزا دی گئی، وہ اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑا جھوٹ تھا. اور جب شہباز شریف صاحب ملیں گے پوتن کے ساتھ، جس میں خوراک، توانائی، سارے معاملات پر بات ہوگی، ایجنڈا کا حصہ ہے وزارت خارجہ کے مطابق، جب یہ ملاقات ہوگی تو پھر عمران خان صاحب کے بیانیے سے ایک اور ہوا نکل جائے گی، ایک بار پھر پانی پھر جائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.